السلام علیکم۔ بہت بڑا سائنسی مفکر آئنسٹائن۔ بلا شبہ آئنسٹائن جتنا بڑا سائنسی مفکر بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ اس نے طبعی کائنات کو سمجھنے میں انسان کی اتنی بڑی رہنمائی کی ہے کہ دنیا جدید میں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1979 کو جنوب مغربی جرمنی کے مقام اولم میں پیدا ہوا۔ زیورچ کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور شفاسن کے اسکولوں میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ کا شہری بن گیا۔ امریکی سائنسدان البرٹ مائکسن مادہ اور ایتھر کی اضافی حرکت کے متعلق تجربے کر رہا تھا۔ ان تجربات سے متاثر ہو کر آئنسٹائن نے 1905 میں اپنے خاص نظریہ اضافیت پر ایک مکالمہ لکھا۔ یہ نظریہ بعد میں بے حد مشہور ہوا، اگرچہ عام طور پر لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، لیکن آئنسٹائن کی ناموری کا باعث یہی نظریہ ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھنے والے کی حرکت خواہ کچھ بھی ہو، روشنی تمام اطراف میں مساوی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ کوئی واحد نقطہ حرکت کا صفر نہیں قرار پا سکتا، کیونکہ حرکت دیکھنے والے پر منحصر ہے، علاوہ ازیں زمان بھی اضافی ہے اور اس کا انحصار بھی دیکھنے والے پر ہی ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے کو عام طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کو زیورچ اور پراگ میں پروفیسریاں دی گئیں اور کچھ مدت بعد 1913 میں برلن یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کر دیا گیا، جہاں اس کو معقول تنخواہ ملتی تھی اور اسے اجازت تھی کہ اپنی توجہ کامل طور پر علمی تحقیق کی طرف مبذول رکھے۔ 1919 میں اس نے کشش ثقل کے دائرے پر اپنے نظریے کا اطلاق کیا اور بعض فلکیاتی نتائج اخذ کیے جو آئزیک نیوٹن کی نسبت زیادہ صحیح تھے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا۔ آئنسٹائن نے طبیعیات میں اور بھی بہت سی اہم دریافتیں کیں۔ 1921 میں اس کو طبیعیات کا نوبل پرائز دیا گیا۔ 1933 میں جب جرمنی پر ہٹلر کی حکومت ہوئی تو آئنسٹائن کو ترک وطن کرنا پڑا، کیونکہ وہ یہودی تھا۔ جرمنی سے نکل کر آئنسٹائن امریکہ کا شہری بن گیا اور پرنسٹن یونیورسٹی میں اونچے درجے کی ریاضیات کی تعلیم دیتا رہا۔ بعض سیاسی معاملات پر بھی سرگرمی سے حصہ لیتا رہا۔ آئنسٹائن نے پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو ایک چٹھی لکھی تھی۔ اس چٹھی سے متاثر ہو کر امریکہ میں جوہری توانائی کی تحقیق کا کام شروع کیا گیا۔ اپریل 1955 میں وفات پائی۔